کوئی سوال؟ پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع النور شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی تو ہوا ہے، تو آپ خوشی کیوں مناتے ہیں، عرس کیوں نہیں مناتے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ وصال کس کا نہیں ہوا اور کس کا نہیں ہوگا؟ سبھی کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور سچی بات یہ کہ مومن کے لیے تو الموت تحفۃ المؤمن ہے، مومن کے لیے موت تحفہ۔ اب رہا یہ کہ وصال کے دن غم کیوں نہیں کرتے، خوشی کیوں کرتے؟ تو یہ اسلام کا قانون یا شریعت کا مسئلہ سب کے سب ازبر کر لیجئے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے کا غم جو ہے سوگ، یہ شریعت نے 3 دن رکھا ہے، چوتھے دن نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے لیے اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے عدت، تو صرف بیوی کے لیے سوگ جو ہے اس کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے، ورنہ دوسرے سبھی کے لیے صرف 3 دن تک سوگ ہے، چوتھے دن سوگ نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں محرم شریف میں سوگ تو نہیں، محرم شریف میں سوگ نہیں ہو 3 دن تک، پھر محرم شریف میں ہر مہینے 3واں 10واں 40واں یہ بھی نہیں، وہ ہمارے یہاں 3 دن 10ویں دن 40ویں دن 40ویں ہوتے ہیں۔ ہاں، ایصال ثواب ہم عمر بھر کریں گے، ایصال ثواب میں حرج نہیں ہے، لیکن سوگ ہم نہیں منا سکتے۔ یہ شریعت کا جو مسئلہ تھا یہ عرض کر دیا۔ یہاں تک کہ تعزیت بھی 1 بار سنت ہے، تعزیت 1 سے زیادہ بار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی منع کیا گیا کہ ہم دوسری بار تعزیت کریں گے، تیسری بار کریں گے، تو جب تعزیت کریں گے اگلے کا غم تازہ ہوتا رہے گا۔ تو تجدید حزن کی بھی اجازت نہیں ہے، غم کو تازہ کرنا بار بار اپنے دنیا سے رخصت ہونے والے عزیز کا۔ تو ساری خوشیاں مناتے، اگر یہ خوشیاں نہ مناتے، جن کے گھروں میں فوتگیاں، کس کے گھروں میں نہیں ہوئی؟ سبھی کے گھروں میں فوتگیاں ہوتی ہیں، تو خوشیاں آتی نہیں آتی۔ ایک عیسائی بھائی میرے پاس آئے، ہمارے مبلغ ہیں، ان کا نکاح تھا، جس دن نکاح تھا اس دن وہ کہنے لگے کہ میرے والد کی آج غالباً کہہ رہے تھے 3ری برسی ہے، آج ہی کے دن 3 سال پہلے میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے۔ اب 3 سال پہلے اسی دن یہ غم سے بیچارے اوندھے پڑے ہوں گے، جھکے پڑے ہوں گے، رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے ہوں گے، اور آج اسی دن وہ شادی کی خوشیوں میں مچلتے ہوئے آئے تھے میرے پاس۔ تو یہ کہ غم یکساں نہیں رہتا، دن یکساں نہیں رہتے، تو اس لیے ہم تجدید حزن ہمارے ہاں نہیں ہے شریعت میں، صرف 3 دن اور 4 مہینے 10 دن بیوی کے لیے، اس کے بعد مطلب تجدید حزن نہیں ہے۔ تو اس لیے 12 ربیع النور شریف کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ولادت ہوئی ہے، اور تجدید مسرت کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تجدید فرحت کی کوئی ممانعت نہیں ہے، خوشی کو تازہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس لیے ہم ہر سال خوشی کو تازہ کرتے ہیں، بلکہ ہر سال کیا ہم تو روز ہی میلاد کرتے ہیں۔ اب 12 دن جھنڈے لے جانا یا 30 دن جھنڈے لے جانا، میں نے عرض کیا نا، ہمارے تو سر پہ ہر وقت سبز جھنڈا لہراتا رہتا ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، جوش آتا ہے، ہوا چلتی ہے تو یہ آپ کا شملہ لہراتا ہی ہوگا الحمدللہ، تو ہر وقت جشن ولادت مناتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے۔ یہ جشن ولادت بھی ہمارے الفاظ ہیں، لیکن آپ نے سبب تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ پیر شریف کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے سرکار، آپ بھی پیر شریف کو روزہ رکھے، یہ مدنی انعام بھی ہے ہمارا، اور یوں جشن ولادت منائے ہر پیر کو۔ اب روز منائے تو آئے دن ہمارے یہاں تو اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں، خصوصاً شادیوں میں ہمارے اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں، سفر مدینہ درپیش ہوتا ہے تو اجتماعی ذکر و نعت کرتے ہیں، خوشیوں کے مواقع پر الحمدللہ ہمارے اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے۔
فوتگیاں ہوتی جب بھی اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے تو ہوتا تو اس میں میلاد ہے. ہر فرد تو شریک ہونے والا غمزدہ نہیں ہوتا. جو عزیز ہے قریبی عزیز وہی غمزدہ ہوتے ہیں. عام لوگ کو تو اس کا اثر نہیں ہوتا نا غم کا. تمہارا لیے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے کہ تم جس دن وفات شریف بھی درپیش ہوئی، جس دن ملک الموت علیہ السلام نے سلام عرض کیا، اجازت لے کر حاضر ہوئے، اس دن کی یاد تم غم کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو چلو ہم خوشی منا لیتے، تم غم منا لو، یہ خلا پوری کر لو، یہ خلا پور کر لو، آپ غم مناؤ. آپ کو غم نصیب، ہم تو انشاءاللہ خوشیاں منائیں گے اور قیامت میں کیا قبر میں بھی خوشیاں مناتے ہوئے جائیں گے. اور انشاءاللہ قیامت کے روز بھی آقا کے دامن سے لپٹ لپٹ کر خوشیاں منا رہے ہوں گے. خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے. خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے.